سیدھا سا قاعدہ ہے، دنیا میں جتنی بھی اطاعتیں ہیں، جتنے بھی سبمیشنس ہیں، جتنی بھی بات ماننی ہے کسی کی بھی، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے انڈر ہی ماننی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہو جائے اور ماں باپ سے لے کے نیچے تک بات ایک طرف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ اچھا سوال یہ ہے، اب ماں باپ تو الٹا چل رہے ہیں تو کیا بدتمیزی کی جائے گی؟ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی، ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہیں، پھر چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ کرتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے اس بات پر جھگڑا کریں، منع نہیں، بار بار زور لگا رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، دھمکی دلوا رہے ہیں، پرشاسن لگا دیا پیچھے، کس بات پہ؟ کہ واپس آنا پڑے گا ہمارے دھرم میں، شرک تجھے کرنا پڑے گا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، رہا دنیاوی زندگی میں ان سے معاملے کا جو طریقہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ مشرک ہیں تو سارا پروٹوکول ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ مشرک ہیں ماں باپ، ان کا وبال ان کے اوپر ہے، ہم نے ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ ہماری اماں بدعتی ہیں، توہم پرست ہیں، ابا بدعتی ہیں یا اور برائیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ابا محترم کی کیٹیگری سے نکل نہیں گئے کہ آپ نمازی اور وہ بھی نمازی۔ سمجھاتے رہنا ہے پیار سے کہ والد صاحب یہ صحیح نہیں ہے، یہ توہم پرستی صحیح نہیں ہے، یہ بدعقیدگی صحیح نہیں ہے۔ ان سعید بن مسروق عن رجل قال اظنه ابن ابزی، سعید بن مسروق کہتے ہیں، وہ ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ ان کا نام ابن ابزی ہے۔ جاءت امرأة الى عائشة فقالت، ایک عورت امنا عائشہ کے پاس آئی اور کہا من اعظم الناس علی حقا، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا رائٹ ہے؟ قالت زوجک، تیرے تو ہسبینڈ کا ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ حق، لڑکی پر کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ ہسبینڈ کا۔ قالت فمن اعظم الناس علیہ حقا، مجھ پر تو میرے شوہر کا ہو گیا، میرے شوہر پہ کس کا ہے؟ رجاء ان تجعل لها علیہ نحو ما جعلت له علیہا، مقصد وہی تھا جیسے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ میرے اوپر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے تو ہسبینڈ کی ماننی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی راستہ ہو، شاید میرا ہسبینڈ سب سے زیادہ میرا ہو۔ اور عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، کتنے ہی سمجھا لو اسے لگا آدمی اس کا ہی ہے۔ اور بھارتیہ ناری تو بھارتی ہوتی ہے، پھر کیوں؟ کیونکہ بھارتیہ ناری کا مقصد یہ ہوتا ہے بیٹا تو جنم جنم کے لیے میرا، جیتے جی تو تجھے کسی کا ہونے نہ دوں گی، تو اسے کیا لگتا ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ میرا حق ہے، تو وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تو امنا عائشہ نے جواب دیا اس پر تو اس کی اماں کی چلے گی بیٹا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں پتا ان میں سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے، کون نقصان پہنچانے والا ہے اور کون فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو بہت سے ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فلوس، دھن۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا مر گئے تو آپ کی اماں کو یہ لگتا ہے میں ہی مالک ہوں بس، اور وہ کہتی ہے دیکھو بھائی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ سب نہیں ہوتے ہیں، چین سے جینے نہیں دیں گے مطلب کیا ہے؟ سر پھوڑو کچھ بھی کرو رہو گے میرے ساتھ ہی۔ اب ہوا کیا تھا، ابا محترم نے ساری زمین نام کر دی تھی اماں کے، تو اماں ویسی سٹی آ جاتی ہے، عورت اس کے نام زمین ہو جائے، بیوی ہو یا لڑکی یا آپ کی ماں، شریعت جو ہے مال کتنی بڑی پریویسی رکھتی ہے۔ آدمی نے مال کمایا تو اپنے پاس رکھے گا، یہ نہیں کہ اماں کو دے دیا۔ کیوں؟ آپ نے مال کمایا، آپ کے ابا حضور بھی موجود ہیں اور اماں بھی موجود ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے سارا مال دے دیا ابا اور اماں کو اور آپ نکل لیے کسی وجہ سے، موت کا نام گالی تو ہے نہیں۔ اب شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے مال میں سے آپ کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس لیے کیا کہہ دیا؟ تمہارے گھر، تمہاری اماں کے گھر، تمہارے ابا کے گھر۔ اب بتائیے ہمارے معاشرے میں اماں اور ابا کا گھر الگ الگ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اماں کا کچھ ہے نہیں، ابا نے کچھ دیا نہیں، دہیج دے کے بول دیا بیٹا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہمیں نہیں جانتی، اور اس کے بعد شوہر کی طرف سے بھی کچھ ملا تو ملا۔ المہم یہ کہ آپ پر سب سے زیادہ حق مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کی ماں کا ہے، آپ کو اپنی ماں کا حق ادا کرتے رہنا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے کسی معاملے کی مخالفت کریں گی تو پیار سے سمجھانا ہے، کتنے ہی بڑے ناحق پر ہوں انہیں سمجھاتے رہنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتی رہنی ہے اور بولتے رہنا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم کرتا رہے جیسے ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ المہم یہ کہ قرآن میں بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جن کے مانگنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مانگو، ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ماں باپ پر رحم کی دعا۔ اچھا اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں میں تمہیں، تمہارے جیون میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہو تم، لیکن اگر تم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے رہے تو تمہاری نیا پار لگ جائے گی، یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر تم یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے مطلب کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکسیپشن ہے، محنت کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یا بہت زیادہ چیزوں پہ لگانا پڑتا ہے وقت، آپ کمزور ہیں چلے گا، لیکن اگر آپ رب ارحمہما پڑھتے ہیں اور ربنا آتینا پڑھتے ہیں تو آپ کو ملے گا، دنیا کیا ہے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کیوں؟ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت عظیم چیز ہے، اور جب دعا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اوبیڈینسی تو لازمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرشتہ ہو جائیں گے، زندگی میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن دماغ کو ٹرینڈ یہ کرنا ہے۔ بھائی ایسا سمجھ لو کہ مودی جی کھڑے ہیں سامنے، مثال کے طور پہ کہ آپ اگر زیادہ پھڑپھڑائیں گے تو مودی جی آپ کے راسو کا لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مودی جی جھاپڑ بھی رکھ دیں، کچھ کہو گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ چلو مودی جی تو بہت بڑے ہو گئے، کوتوال آپ کو یہاں مل جائے سنبل اڈے پہ،
اور آپ کے 2 رکھ دے کان کے نیچے بنا بات کے، کچھ کرو گے؟ ابھی چل نکل رہنے دے، کبھی اور کسی کیس میں ڈال دے. تو یہاں وہ کیس دنیاوی نقصان دے گا، لیکن ایک کیس فرشتے فائل کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کوئی نافرمانی کی والدین کی تو وہ کیس فائل رجسٹرڈ ہو گیا. وہ چونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کچھ بھی کر لو کبیرہ گناہ سے نیچے نہیں ہے. ماتھا موڑنا، بل پڑنا پیشانی پہ، آواز میں ترشی، بدتمیزی کا بھی بہت دور کی بات ہے. دل میں جذبہ ریا کہ میں نہیں مان گیا ان کی بات، تو یہ سارا کیا ہے؟ آپ کو پریشان کر دے گا. اور یہ بات طے ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہونی ہی ہے. آپ کتنے ہی بڑے علامہ اور خطیب ہوں، کتنی کتابیں لکھ دی ہوں آپ نے، لیکن اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو دنیا میں تو کچھ ہوگا ہی نا، یہ تو طے ہے. اور آخرت میں بھی آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کان ابو ہریرہ اذا اراد ان یخرج من بیتہ، ابو ہریرہ جب ارادہ کرتے کہ اپنے گھر سے نکلیں، وقف علی باب امہ فقال، اماں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اپنا بھی گھر ہے اور ایک اماں کا بھی گھر ہے. السلام علیکم یا اماں، اماں تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. فتقول، تو وہ کہتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. فیقول، ابو ہریرہ کہتے رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اماں، کما ربیتنی صغیرا، جس طرح تو نے مجھے بچپن میں پالا، موت موت کے ڈھیر لگا دیے اور تو نے دھو دھو کے سکھا دیے. کبھی شکوہ نہ کرا کہ کتنا پیشاب. اب تو ڈائپر آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی 10-15 سال پہلے تک بھی برسات کے موسم میں دھونا، اس کو سکھانا، یہ ایک ٹاسک ہوتا تھا اماؤں کا، جو آج کی مائیں نہیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانی دی. یوں تو نہیں کہیں گے کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں. ان کے زمانے کا اسٹرگل ان کے جیسا ہے، ان کے زمانے کا اسٹرگل ان کے جیسا تھا. فتقول، حضرت ابو ہریرہ کی اماں کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے جس طرح تو نے اپنی بڑی عمر میں میرے ساتھ نیکی کی ہے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو بھی اماں سے سلام و کلام کیا کرتے. سامنے آؤ، کھل کے بیٹھتے، شرماتے نہیں ہیں. دنیا میں شرمانے والوں کو کوئی کام نہیں ہے. ایک دم آنکھوں میں آ کے ڈال کے بیٹھتے ہیں ہمیشہ. یہ جیون کا رول ہے. سامان خریدیں یا کسی سے بات کریں 100% ایک دم بھائی لیا دیا تو کچھ ہے نہیں ہم نے جو نظریں چرائیں گے. کہیں پر بھی جیون میں نظریں نہیں چراتے ہیں کبھی بھی. کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ جب بھی کوئی جھوٹ بھی بول رہے ہیں نا، آپ ویسے بولنا نہیں چاہیے، تو جھوٹ ایسا بولے بالکل نیتا جی کی طرح کہ شک ہی نہ کر سکے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کانفیڈنس کا اپنا ایک جیون میں فائدہ ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کانفیڈنس کتنا ضروری ہوتا ہے. ابی الحداج تجیبی کہتے ہیں قلت لسعید ابن المسیب، میں نے سعید ابن مسیب سے کہا. سعید ابن مسیب کون ہے؟ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. کل ما ذکر اللہ عز وجل فی القرآن من بر الوالدین قد عرفتہ الا قولہ. حضرت قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا جس میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، میں نے ساری آیتیں پڑھی بھی ہیں اور سمجھی بھی ہیں، لیکن یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے کریم بات کرنا. قول کریم قرآن ہے، رسول کریم جبریل ہے، یا پھر قول کریم ماں باپ کے ساتھ ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ قول کریم کیا ہے. فرمایا ما هذا القول الكريم قال ابن المسیب قال العبد المذنب للسید الفظ. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک غلام ہو، اور غلام بھی کیسا ہو؟ جس نے غلطیاں کی ہیں. ایک تو غلام ہے، اوپر سے غلطیاں کی ہیں، اور مالک جبار متکبر لٹ توڑنے والا ہے. تو جس طریقے سے ایک غلطی کرنے والے غلام کا لہجہ ایک ایسے مالک کے سامنے ہوگا جو فظ غلیظ ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن میں آیا ہے نا کہ اگر آپ فظ غلیظ ہوتے، بد کلام ہوتے، سخت مزاج ہوتے اے نبی، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے کھسک لیتے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ایسے ہی تصور کرنا ہے بات کرتے میں جیسے کسی کا غلام ہو اور غلطی ہو گئی ہے اور سامنے والا غلطی معاف نہیں کرتا ہے، تو کس قدر آہوازاری اور گریہ وزاری ہوگی اس کی پکار میں اور اس کے جواب دینے میں اور اس کے بات کرنے میں. لما مات ابن عمر ابن ذر قیل له کیف کان بالروح قال مشى معي نهارا قط الا كان خلفي ولا ليلا الا كان امامي ولا رقي على سطح انا تحته. کہتے ہیں کہ ایک شخص مر گئے تھے تو ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا معاملہ کیا تھا اپنے والدین سے. کہا کہ کبھی دن میں میرے ساتھ نہ چلتا تھا، ہمیشہ پیچھے ہی رہتا تھا ادب کی وجہ سے، اور رات میں ہمیشہ میرے آگے رہتا تھا. کیوں؟ کوئی بتائے گا رات میں آگے کیوں رہتا تھا؟ دن میں پیچھے چلتے تھے والدین کے ادب کی وجہ سے، رات میں آگے چلتے تھے. کارن کون بتائے گا؟ اتنی روشنی، جیسے جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کم روشنی والی جگہ سے گزرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بڑا یا کوئی کمزور آدمی ہو تو ہم ٹارچ آگے دکھاتے ہوئے چلتے ہیں. یہ کارن تھا. دن میں پیچھے اس لیے کہ دن کھلا ہوا ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہے، اور رات میں پیچھے اس لیے کہ کہیں ماں باپ آگے کسی گڈھے میں. من حق العالم علیک، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر
عالم کا حق یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں ان تسلم علیہ خاصہ، مجلس میں بھی سلام کرنا ہے اور حضرت کو بھی سلام کرنا ہے. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اگر کوئی عالم ہو وتجلس قدامہ ہو اور آگے بیٹھو تمیز سے آ کر کے. ولا تشر بیدک، ہاتھ سے اشارہ نہ کر. ولا تغمز بعینیک، آنکھیں نہ میچ. ولا تقل قال فلان خلاف قولک، آپ ایسا بول رہے ہو یار وہ تو ایسا بولتے ہیں، ایسا مت کر. ولا تاخذ بثوبہ، کپڑے وپڑے مت سنبھال. ولا تلح علیہ فی السؤال، اور سوال کرنے میں جلدی نہ کر. فإنہ بمنزلۃ النخلہ، اس لیے کہ جس شخص سے آپ علم لے رہے ہیں اس کی مثال کھجور کے درخت کسی ہے. المرتبطہ لا یزال یسقط علیک منہ شیء، بیٹھا رہے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز گرتی ہی رہے گی. آگے کچھ اور اقوال آ رہے ہیں. شعبی کہتے ہیں امسک ابن عباس برکاب زید بن ثابت، ابن عباس نے زید بن ثابت کا رکاب پکڑ لیا. رکاب مطلب گھوڑے پہ چڑھے کبھی آپ، لوہے کا جو ہوتا ہے نا جس میں پیر رکھ کے چڑھتے ہیں اسے رکاب بولتے ہیں. اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مطلب حسب و نسب کے حساب سے کتنا ہائی لیول کا آدمی ہے. قریشی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے. وانت ابن عم رسول اللہ اتمسک لی وانت ابن عم رسول اللہ، زید بن ثابت نے کہا تم میرے رکاب پکڑ رہے ہو اور اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہو تم. قال ان هكذا نصنع بالعلماء، کہنے لگے ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی رویہ کرتے ہیں. سمرہ بن جندب کہتے ہیں لقد كنت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا سا لڑکا تھا. فكنت احفظ عنه، اور میں آپ سے حدیثیں یاد کرتا تھا. وما يمنعني من القول انها هنا رجالا هم مسن من، اور جانتے ہیں یہ حدیث رسول یاد کرنے کے بعد بولتے کیوں نہیں تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو صرف عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. صرف کیا ہے؟ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو میں بات نہیں کرتا تھا. حسن بصری کہتے ہیں روی ابن عباس یاخذ برکاب ابی بن کعب، ابن عباس کو دیکھا گیا کہ حضرت ابی ابن کعب کے رکاب کو پکڑ رکھا ہے، جس پر ایسا سمجھ لیجیے آپ کہ آپ کسی عالم کے جوتے کو یا اپنے ہاتھ پر اس کو ایسے رکھیں اور کسی چیز پر چڑھائیں، آپ ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ انصار میں سے ایک شخص کے رکاب کو پکڑ رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب انصاری صحابی ہیں اور یہ کون ہے؟ یہ قریشی ہیں. تو کہا انہ ینبغی للحبر ان یعظم ویشرف، عالم تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کا شرف مانا جاتا ہے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں رأیت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ واصحابہ یعظمونہ، کہ میں نے عبد الرحمن ابن لیلہ کو دیکھا، ابن ابی لیلہ کو، کہ ان کے جو ساتھی تھے ان کی اس قدر تعظیم کرتے تھے. ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر، جیسے بادشاہوں کی تعظیم کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب ان لوگوں نے اپنے علماء کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کیا اور طلب حدیث کے لیے یہ لوگ اس طریقے کا ایٹریبیوٹ اور کیریکٹر رکھتے تھے، تو آج بھی ہم 1300 سال بعد ان کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ بات معلوم ہے آپ کو، ان کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اربوں خربوں پتی ہوں گے، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. بہت سیدھا سا قاعدہ ہے، بہت سیدھا سا، کہ دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے مال اور بزنس کی وجہ سے یاد نہیں رکھا جاتا، کسی کارنامے کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، اور وہ کارنامہ بھی علمی ہو. آج ہم نے 2 چیزیں سمجھنے کی کوشش کری ہے. نمبر 1، سب سے پہلے جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے ایک کوشچنئر دیا تھا آپ کو، سوال جواب کیے تھے. اس میں ہم نے آپ سے 5 سوال پوچھے تھے. ان سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو سیشن تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو جائے. انٹریکٹیو مطلب آپ کچھ کہیں ہم کچھ سنیں، میں کچھ کہوں آپ کچھ سنیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ریٹنگ کتنی دیتے ہیں، ایپس کو ریٹنگ دیتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. تو میں جو ہوں اپنے آپ کو کتنی ریٹنگز دیتا ہوں اس معنی میں کہ میں اپنے والدین کے لیے کتنا فرمان بردار ہوں اول. ثانیاً میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. میری زندگی میں دین، اسلام، شریعت اور عقیدہ پہلے ہے یا میرا کریئر اور پیسے کمانے کا گول پہلے ہے. مقصد یہ ہے ان سوالات کا. ان میں ایک سوال تھا کہ ارکان ایمان کتنے ہیں، ان میں ایک سوال تھا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے. چونکہ یہ موٹے موٹے سوال ایسے ہیں کہ جب تک ایک بندہ ان سوالوں کو نہیں سمجھ لیتا تو اس کا دین کی بڑی بڑی چیزیں سمجھنا مشکل ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے، پہلے آپ کو اپنے پرائیورٹیز طے کرنی ہے. بہت سیدھی سی بات ہے، جب آپ کی پرائیورٹیز دین ہوگی تو بہت زیادہ آپ کو کسی کے ذریعے سے زور لگانے کی ضرورت، آپ کے اوپر کسی کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ سے یوں بولے کہ آپ 3 گھنٹے ریلز دیکھا کرو. آبویس سی بات ہے، مجھے دیکھنی ہے. مثال کے طور پر مجھے انسٹا چلانا ہے، مجھے اسنیپس پر اسٹوری کسی کو کہنا پڑتا ہے. کیوں؟
چونکہ میری اولویات طے ہیں کہ یار مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنا, تھوڑا مزہ آتا ہے, عادت ہے میری. لیکن اگر یہی اولویت اور پرائیورٹی ہو جائے 2 گھنٹے قرآن پڑھوں گا بھائی, اب سیناریو چینج ہے. آسان کس کے لیے ہے؟ جس کی پرائیورٹی تلاوت ہے. اور مشکل کس کے لیے ہے؟ جس کی پرائیورٹی فون کا یوز لیس استعمال, غلط نہیں کہیں گے, یوز لیس استعمال ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسا علم ہی پڑھ رہے ہیں جس کا آپ کے کریئر سے لینا دینا نہیں ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ یوز لیس ہے. گناہ تو نہیں کما رہے آپ, لیکن آپ یوز لیس کام کر رہے ہیں. کیوں؟ نہ تو دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا. کمپیوٹر لائن میں آپ کو جانا نہیں ہے, آپ پائتھن سیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ کا دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے پائتھن پڑھنے اور سمجھنے. لیکن ہاں آپ ایڈیٹنگ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ بھائی پروڈکشن کروں گا خود کا اپنا بھی, اور فری لینسنگ ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ خود مختار بنوں اور پیسے کما کے اپنی ذات پہ بھی خرچ کروں اور لوگوں پہ بھی خرچ کروں, تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. لیکن مقصد کیا ہے؟ فلم اسٹڈیز میں جاؤں گا, فلم انڈسٹری میں جاؤں گا, تو اب اسی ایڈیٹنگ پر آپ کو عذاب ملنا شروع ہو گیا. ابھی آپ نے ایک بھی فلم ایڈٹ نہیں کی ہے, آپ نے صرف ابھی ایڈیٹنگ کی پہلی کلاس لی ہے, لیکن آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ آپ کی پرائیورٹی طے ہے. تو اس لیے آپ اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لیں, کیونکہ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایک سمے کے بعد کچھ بتانے, آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے. والدین کا ایک لمیٹڈ ایکسپوجر ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں, بھائی چل لگا کچھ کام کر لے. الٹیمیٹلی آپ نے اپنا جیون خود ہی بنانا ہے, چاہے آپ امبانی کے بیٹے ہیں یا آپ ایک مزدور کے بیٹے ہیں. وہ دیکھیے, وہ آپ کو آپ کے والد کے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ دے سکتے ہیں آپ کو. اگر وہ اپنے پیرنٹل بزنس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ٹھان ہی لیا ہے کہ مجھے تو یہ کرنی نہیں ہے, تو پھر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہے, سب سے پہلے پرائیورٹیز سیٹ کر لیں. آپ ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں, ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں ہی صحیح, آج ہم نے درس دیا میں بھی صحیح اور آپ بھی صحیح. ایسا صرف غلام رسول کارٹون میں ہوتا ہے. ایسا صرف کس میں ہوتا ہے؟ غلام رسول کارٹون میں ہوتا ہے. غلام رسول جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے سب لوگ ہاتھوں ہاتھ عمل کر لیتے ہیں. غیبت ختم, چگلی ختم, نماز چھوڑنا ختم, سب ختم, فون دیکھنا ختم, سب. یہ صرف غلام رسول کارٹون میں ہوتا ہے. حقیقی زندگی میں ایسا نہیں. حقیقی زندگی میں بھولتے ہیں ابھی جائیں گے, یہاں کچھ ہے, میری بھی سچویشن کچھ ہے, پوزیشن کچھ ہے, حالات کچھ ہیں, میں تقریر بند کر دوں گا, گھر جاؤں گا, پھر وہی فون دیکھوں گا. میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا کامیڈی دیکھ لوں, ہے نا, تھوڑا سا ارے ٹھیک ہے یار, تھوڑا سا یہ والی مولانا دھروب راٹھی کی ویڈیو دیکھ لوں, یہ تھوڑی سی یار مولانا آباد کو بھی دیکھ لوں. تو یہ ہوگا, کیونکہ وجہ کیا ہے؟ آپ کی پرائیورٹی یہ ہے اصل میں کہ بھائی پہلے نیوز ہے, اس کے بعد قرآن و سنت ہے. تو اس لیے آپ کے لیے آسان ہے, آپ روزانہ دیش بھکت کا ایک ایپیسوڈ بھی دیکھیں گے, مولانا رویش کمار کا پرائم ٹائم بھی دیکھیں گے, ٹھیک. اس کے بعد اگر مولانا دھروب راٹھی نے کچھ ڈالا تو وہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد اگر کبھی سمے ملا تو پھر وہ آپ شارٹ کلپس دیکھیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو خود ہی چینج کرنا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا سمے نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنا ٹائم دوں, ٹھیک ہے, نہ لینا ہے ایک نہ دینا ہے ایک. سی جے پی پروٹیسٹ سے میرا کوئی فائدہ ہے نہیں, لٹ اور ٹوٹے گا بعد میں, اور ٹوٹ رہا ہے. تو بھائی ہمیں کیا ہے, اپنے فائدے کی چیز دیکھنی ہے بس. اور میرا فائدہ کیا ہے؟ میرا فائدہ یہ ہے کہ میرے آخرت بن جائے اور میری دنیا بن جائے. پیسے کماؤں گا, پراسپیرس ہوں گا, مضبوط ہوں گا, طاقتور ہوں گا, 10 لوگ میرے سامنے آئیں گے, 10 لوگ میری بات سنیں گے. کمزور ہوں گا, پڑھا لکھا نہیں ہوں گا, تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے نکل سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا, اپنی پرائیورٹیز آپ لوگ سیٹ کر لیں. تو ہمارے کوشچن ایئر کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا ہوں. سب کو پتہ ہوتا ہے, جیسے بعض لوگوں نے, نام نہیں لوں گا میں بتا رہا ہوں, بعض لوگوں نے یہ کہا اس میں رسپانس میں, سب نے دے دیا رسپانس, سب کا آ گیا نا قریب قریب, نام نہیں لوں گا میں, 13 لوگوں کا رسپانس ہے. ایک بھائی نے کہا جیسے کہ ریئرلی ایون ریڈ دا قرآن ڈیلی بیسس. اب یہ عالمیہ ہے کہ آپ مجھ سے سمجھنے کی بات کر رہے ہو قرآن شریف. سوال یہ ہے, سوری سوال بتا رہا ہوں آپ کو. ہاؤ سیریس آر یو اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا میننگ ٹرانسلیشن آف واٹ یو ریسائٹ ان دا قرآن. اٹس مین دیٹ, کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھنا جانتا ہے, بڑھیا, نمبر 1. قرآن پڑھتا بھی ہے. سوال کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ترجمے کا کچھ شوق ووق ہے آپ کو؟ ترجمہ سیکھو, میرا رب کیا بول رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی رشین گرل فرینڈ نے رشین میں آپ کو پتر بھیج دیا, تو آپ کیا کرو گے؟ گوگل ٹرانسلیٹ کرو گے, بھائی لکھا کیا ہے, یہی ہوتا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اول یا تو عربی سیکھوں, بھائی مجھے سمجھنا ہے قرآن حکیم, بھائی بیسٹ تو یہی ہے. اور میں بتاؤں, یہ کوئی بہت بڑی ٹاسک نہیں ہے کہ ہر مسلمان عربی جانے. عربی جانے ان دا سینس یعنی وہ عربی جانے گا تو اس کے لیے شریعت کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے گا, تقریر کرے گا, عربی سیکھ لیے اور لوگوں کو گیان بانٹے گا, اس کے بعد جو ہے یوٹیوب چینل بنائے گا اور پھر جو ہے موٹیویشن دے گا. مقصد یہ نہیں ہے. لیکن اگر سب عربی لینگویج بھی سیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پچھلے 20 سال سے تو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, 15 دن میں فراٹے دار امریکن عربی انگریزی سیکھنا, انگریزی بولنا سیکھیں.
اور جا رہا مسلمان، اور پچھلے 20 سال سے آج تک نہ بولنی آئی کسی سے، اور آنے کی بھی نہ، کیونکہ انگریزی کو 40 دن کا کورس تھوڑی نہ ہے، اس کے لیے آپ کو لٹریچر بھی پڑھنا ہے، کان سے سننا بھی ہے، اور جب موقع لگنا بولنا بھی ہے۔ تو اب اس کو پتہ ہے انگریزی کیوں ضروری ہے، اب مجھے تو نہیں پتہ کیوں ضروری ہے، یہ شاید یہ جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہاں اگر کارپوریٹ میں جانا ہے، جاب کرنی ہے تو انگریزی ضروری ہے، لیکن یار ایک لڑکی کو شادی کر کے گھر جانا ہے، تجھے کیا ہو گیا کہ تجھے انگریزی سیکھنی ہے اور عربی سیکھنے کا تیرا دل پہ خیال نہیں گزرتا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سوچا بھی ہو کبھی، یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ مجھے عربی سیکھنی چاہیے، انہیں کیا سیکھنا ہے، انگریزی سیکھنی ہے۔ تو سوال تھا کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو سمجھنے کا کتنا دل چاہتا ہے آپ کو، کتنی سیریس ہیں آپ؟ تو اس میں ایک جواب تھا ویری سیریس۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی میں تو بہت سیریس ہوں، آئی ریڈ دا ٹرانسلیشن میننگ آفن، اکثر جو ہے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کوشش کر رہا ہوں، میں کبھی کبھی چیک کر لیتا ہوں قرآن کا ترجمہ، بٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ مور، لیکن میری امید ہے کہ میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا ہے ناٹ ریئلی، آئی یوزلی جسٹ ریڈ دا عربک وداؤٹ چیکنگ دا میننگ، تلاوت کرتا ہوں یار سمجھتا نہیں ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا آئی ریئرلی ایون ریڈ دا قرآن آن ڈیلی بیسس۔ اگر کوئی شخص اس زمرے میں ہے تو وہ سمجھ لیجیے ریڈ والے زون میں ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم مجھ سے سمجھنے کی بات کر رہے ہو، میں تو قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہ بڑا المیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ 1 2 3 لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ کوشچن آیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات مجھے معلوم پہلے سے ہے کہ میں کوڑی آدمی ہوں قرآن پڑھنے میں، لیکن اب تھوڑا سا احساس دلانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنا سونے سے پہلے اور سورہ سجدہ پڑھنا، کافی ہے اتنا آج کے لیے۔ اللہ توفیق دے گا کل کو تو سورہ ملک اور سورہ سجدہ بھی پڑھوں گا، پلس توفیق ملی تو مسبحات بھی پڑھ لوں گا۔ سونے سے پہلے کی دعائیں پتہ ہے نا، جو دعائیں ہیں ان کے علاوہ قرآن کی یہ صورتیں بھی ہیں۔ مسبحات کا مطلب کیا ہوا، کوئی بتائے گا؟ مسبحات کا مطلب کیا ہوا؟ کون سی صورت کو مسبحات کہا جاتا ہے؟ مولانا عبداللہ کے علاوہ بتائیے۔ جی مولانا فرحان صاحب فرمائیے، کون سی صورت مسبحات کہلاتی ہیں؟ بتائیے حافظ جی، بتاؤ مولانا۔ اخطاء جی، مسبحات حکیم جی، اسلم بھائی مسبحات کون سی ہیں؟ ٹھیک، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح سے جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سبح یسبح سبح، یہ سب کیا ہیں؟ مسبحات ہیں۔ اور یہ رات کو پڑھنا سنت ہے۔ بات جانتے ہیں، مطلب میں تمہیں اوور موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم اگر آپ وہ اذکار پڑھیں رات کو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں تو لگ بھگ 2 پارے بنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے 1 سال سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا تو آج تو 2 نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر مسبحات والی 8 صورتیں ہیں، آج میں نے سورہ ملک پڑھ لی ہے، کل سورہ سجدہ اور ملک دونوں پڑھوں گا، اور پرسوں سورہ ملک سورہ سجدہ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، ترسوں کو یسبح للہ پڑھوں گا سورہ جمعہ، اور پھر اللہ توفیق دے تو ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچنا ہے؟ مسبحات پلس سورہ زمر پلس سورہ بنی اسرائیل، تو یہ لگ بھگ کتنے پارے بن جائیں گے؟ 2 پارے۔ کب پڑھنے ہیں؟ سونے سے پہلے۔ آسان کس کے لیے ہے؟ جس کی پرائیورٹیز طے ہیں، میرے جیسا آدمی کے لیے نہیں ہے جو 2 گھنٹے ریلز دیکھتا ہو، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو 15 منٹ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسا لگے گا یا اللہ کتنی دیر ہو گئی، اور یہ ہوتا ہے۔ لیکن ریلز دیکھوں گا جب میں، یہ بالکل ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں تو بس اب ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وہی 2 گھنٹے جب میں ریلز دیکھنے میں ویسٹ کرتا ہوں تو شیطان نے میری پرائیورٹیز طے کر دی ہیں کہ تم اسی میں لگے رہو، اس لیے میرے لیے مشکل ہے۔ لیکن وہیں امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو پڑھ کے سو رہے ہیں جلدی عشاء کی نماز کے بعد، اور رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر صلاۃ فجر بھی پڑھنے آتے ہیں۔ تو فرق ان میں اور مجھ میں بس اتنا ہی ہے، ان کی پرائیورٹیز طے ہیں، ان کا تقویٰ اعلیٰ معیار کا ہے، ان کا دین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خرافات میں لگے رہیں، اس لیے ان کی باتیں بالکل کلیئر کیا کہ میں نے کرنا ہے، میرا کام یہ ہے، اور پھر اس میں برکت ہے۔ فی الحال تو تمہیں لگے گا ایسا ابھی 2 پارے پڑھنے ہیں یار، لیکن جب برکت آئے گی نا تو آپ کو ہوتا ہے ایسا، آپ جو ہے جلدی جلدی میں فرض نماز پڑھی، آپ نے نکل گئے، 15 منٹ کا جام مل گیا، مل لو۔ آپ سنتیں کتنی دیر میں پڑھتے؟ 5 منٹ میں، اور جام میں کتنی دیر کھڑے ہیں آپ؟ 15 منٹ۔ ٹائم تو لگنا ہے، طے ہے ٹائم چاہے صحیح جگہ لگا لو خراب۔ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دلی میں کہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یار جلدی نکلنا ہے، وہ فرض پڑھ کے نکل جاؤں، تو اس دن پنوتی ہونی ہے، ایسی جگہ جام ملے گا جہاں جام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے نزدیک پرائیورٹی سنتوں کو اہمیت دینا نہیں ہے، تم نے تو فرض نماز بس پڑھی اور اس کے بعد سوچا کہ ہمارا کام
ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने भी प्लान बना रखा है, तुम्हारा प्लान है, अल्लाह का भी प्लान है, वक्त तो लगना है, तो वक्त लगवाएंगे हम तुम्हारा ट्रैफिक लाइट में, अब धूप सेको यहाँ पर तुम गर्मी में। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्या कर लीजिए, आप सेट कर लीजिए। अब इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए कि हमें ये करना है। जैसे अभी ये बात आई थी कि चूँकि हम में से ज़्यादातर लोग या तो जवान हो रहे हैं, हम तो हो गए, बहुत दिन हो गए, ये जवान हो चुके हैं, तो कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा तहारत से मुताल्लिक़, पाकी से मुताल्लिक़, है ना। कब गुस्ल करना है, कब गुस्ल वाजिब हो जाता है, जिस्म पे बाल आते हैं, कौन से बाल उखेड़ने हैं, कौन से बाल रेज़ करने हैं इरेज़र से, ये कुछ मसाइल होते हैं। तो शायद पिछली मजलिस में कुछ बात आई होगी, तो इनको थोड़ा सा इसलिए समझ लें कि ये लाबुद्दी मसाइल होते हैं कि हम कभी कभी दीनदार होते हैं और हम नापाकी की हालत में ही दीनदार हैं। मैं जानता हूँ कि जब ये नहीं पता कि गुस्ल वाजिब कब होता है, तो वो अपने लेवल पर उनको नापाकी लाहक हुई और उन्होंने अपनी पर्सनल तहारत अख्तियार करी और जमात में टाइम लगा लोगों के आ गए नापाकी की हालत में ही। क्यों? पता ही नहीं है। तो जब भी नापाकी लाहक होगी उसके कुछ शुरूत हैं, और मर्द को नॉर्मली नापाकी लाहक होने की एक ही वजह है कि उसकी शर्मगाह से मनी निकलती है, और मनी सबको पता है एक बहुत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी नाक होती है ना, वैसा होता है। बाकी जो मदी निकलती है और वती निकलती है, उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, ठीक है। उससे क्या करना है, आपको किसी वजह से निकली, आपको धो लेना है, वुज़ू कर लेना है, नमाज़ पढ़ लेनी है। इसके अलावा अगर मनी किसी भी तरीके से खारिज हो जाए तो आपको गुस्ल करना वाजिब है, और गुस्ल का तरीका आपको पता है कि आपको अच्छे से नहाना है, कहीं सूखा ना रह जाए, नियत कर लेनी है, मुंह में पानी और नाक में पानी डालना है, इतना कर लिया आपने, आपका गुस्ल हो गया, और इंशाअल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है इसी में आपका वुज़ू भी हो गया। रहा बालों का और नाखूनों का मसला, दाढ़ी के अलावा पूरे जिस्म के बाल काट सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये इस माना में थोड़ा सा हार्ड होमवर्क है कि अगर अल्लाह ताला ने हाथ पे या पैरों पे या सीने पे बाल दिए हैं तो उसके अपने फ़वाइद हैं। ठीक है, आप पिक्चरें देख के, रील्स देख देख के चिकने चिकने लौंडे देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चिकना लौंडा ही जो है मर्द होता है, बाल वाला मर्द नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इजाज़त है, हम ये नहीं कह रहे आपके लिए हराम है, हराम सिर्फ दाढ़ी के बाल कटाना है। उसके अलावा बॉडी पर जितनी भी जगह बाल आते हैं आपको सिर्फ बगलों के बाल उधेड़ने हैं या उखेड़ने हैं। उखेड़ने का तरीका उलमा ने नकल किया है कि जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी नए नए वाले हुए हैं, 14 साल के, 14.5 साल के, और उनकी बगलों में बाल आने शुरू हुए हैं, तो वैक्स का यूज़ करें, वो वैक्स चिपकाई और उधेड़ दिए। तकलीफ़ होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, उसका फ़ायदा दो हैं। जब आप बाल उधेड़ना शुरू करेंगे तो एक वक्त के बाद आपके बाल नहीं आएंगे। तो जो वो बहुत सड़ी हुई सी बदबू आती है ना आपको, कभी मस्जिद में खड़े हैं, किसी के यहाँ है, वो बगलों की वजह से आती है। बगलों में बाल अगर थोड़े से भी होंगे तो पसीने के साथ बहुत ही वाहियात किस्म की बदबू आती है, और उसकी वजह यही है कि बगलों में बाल हैं। तो अगर वक्त ज़्यादा हो गया है, जैसे अगर मुझसे कहें आप कि अब 30 साल की उम्र में आप अपने बाल उधेड़ें, तो ये परेशानी का सबब है। क्यों? क्योंकि वक्त वो गुजर गया, वो वक्त था जब आप नए नए जवान हुए थे, जब आपके बहुत मुलायम बाल आते थे। तो अगर कोई इस स्टेज में है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो वैक्स घर पर ले आए या किसी नाई के पास जाओ और उससे बोले जी उधेड़े इसे, वो वैक्स लगाता है, बाल उधेड़ता है। तो उससे क्या होता है, कुछ वक्त के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके बाल बगल में आने बंद हो जाएंगे। तो बेनिफिट क्या है, बदबू नहीं आएगी। अगर इत्र ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप किसी के लिए अज़ियत का सबब नहीं बनेंगे, क्योंकि बाज़ लोग बेचारे ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, कि इतनी गंदी बदबू आती है उनके अंदर से कि आप उनके बराबर में खड़े नहीं हो सकते। बल्कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अगर 5 मिनट खड़ा हो गया तो 24 घंटे सर में दर्द रहेगा। बस है मिजाज बना लिया, नाजुक मिजाज। अब वो नाजुक मिजाजी कहिए या कुछ और कहिए, तो आपकी थोड़ी सी बदबू की वजह से एक आदमी 24 घंटे आपके सर दर्द से दो चार हो रहा है। मुमकिन है कि आपको इसके बारे में जवाब देना पड़े, तो इसलिए आपको बगल के बाल हमेशा कोशिश करनी है कि आपको वैक्स से साफ़ करने, उधेड़ने हैं। बड़े हो गए हैं, नहीं कर सकते, तो हर हफ्ते देख लिया करें कि बगलों में ज़्यादा बाल नहीं है। कोई भी सस्ता सा परफ्यूम ना लें, इत्र ले लें। इत्र ना हो तो कम से कम ये जो आपके सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं, जिसे हम इत्र कहते हैं, असल में वो फ्रेगरेंस ऑयल होते हैं जो हम खरीदते हैं बाहर दुकानों से, वो फ्रेगरेंस ऑयल्स होते हैं। फ्रेगरेंस ऑयल्स सस्ते होते हैं, इत्र खरीदना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इत्र महंगा होता है। तो कम से कम वो अल्कोहल फ्री फ्रेगरेंस ऑयल्स ले लें, कोई सा भी ऊद हो या आपका जो भी आपको अच्छा लगता हो। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि आपकी खुशबू भी आपकी पहचान है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि पिछले 20 साल से एक ही खुशबू यूज़ करते हैं, और जब वो निकलते हैं तो पता चल जाता है कि वो आ गया है। तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी को बताता है कि आप कितने स्टेबल हैं। दुनिया में जिसको वैल्यू मिलती है कब मिलती है, स्टेबिलिटी पे मिलती है ना। अगर आप स्टेबल नहीं हैं, भाई कोई आदमी जब कहीं रहता है एक लंबी मुद्दत तक, तभी तो उसके बारे में बोलता है, हम इन्हें जानते हैं, एक ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई 1 महीने पहले आया हो तो उसके बारे में बोलते हैं नहीं। अपनी चॉइस है, आप मल्टीपल खुशबू भी यूज़ कर सकते हैं।
لیکن ایک خوشبو کو اپنی پہچان بنانا یہ بھی کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کہ کون ہے یہ، ارے حضرت ہیں، ارے خوشبو آئی ہے، حضرت آ گئے ہیں. تو ایک خوشبو جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اسے اپنے لیے چوز کر لیں اور اس کو یوز کریں. کم پیسوں کی، زیادہ پیسوں کی، اس سے مسئلہ نہیں ہے. المہم یہ ہے کہ بدبو نہیں آنی چاہیے. اس کے علاوہ زیر ناف تمام بال، چاہے دبر کے اندر ہوں، ٹانگوں کے بیچ میں ہوں، ان سب سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں یا دبر میں جہاں سے آپ جو ہے فارغ ہوتے ہیں، اگر وہاں بال ہوتے ہیں آپ کے، تو نمبر 1 اس سے کیا ہوگا، کھجلی کے امکان رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کی باڈی پہ کٹس لگ سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے نیچے کے پورے حصے کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے ہمیشہ. 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں آپ صاف رہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے پجامے میں پھنس کر تھوڑے سے بال یا آپ کی پینٹ میں پھنس کر ایک پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے پھوڑے نکلتے ہیں لوگوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا پھنسی نکل رہی ہے، پھوڑے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو انڈر گارمنٹس جو بال ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. کہیں پھنسے تو تھوڑا سا کھنچ گیا وہ. تو اس لیے آپ صاف ستھرے رہیں. صاف ستھرے رہیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ تو میڈیکلی کوئی پریشانی ہوگی، اور ویسے بھی آپ کی باڈی سے جو ہے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی. کیونکہ بہت زیادہ یہ آپ کی ٹانگیں جڑی رہتی ہے نا ہمیشہ، آپ کے جو شرمگاہ ہے اس کے آس پاس کا حصہ یہ جڑا رہتا ہے. تو اس میں جو ہے فنگل انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. تو آپ جو ہے وہاں صفائی کا اہتمام رکھیں. باتھ روم جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایک ایسا کپڑا پہن کے باتھ روم جائیں جس سے آپ اپنے اس ایریا کو سکھا لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا یہ حصہ گیلا رہتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے فارغ ہوئے اور آپ کے پجامے میں تھوڑا سا پانی ہے آپ کے بدن پر، اور وہ پانی لگا رہ گیا یا آپ کی پینٹ میں لگا رہ گیا، تو تھوڑے سے وہ فنگل انفیکشن کا کارن بن سکتا ہے، اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی آدمی کی تھوڑی سی پینٹ گیلی ہے. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے پاس ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں، یا گھر میں ہے تو گھر میں تو کم سے کم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کرتے کو ایسا محسوس کر لیجئے کہ میں باتھ روم جاتا ہوں، یہ کرتا پہنتا ہوں اور اسی کرتے کا یوز کرتا ہوں اپنے آپ کو سکھانے کے لیے، اور پھر باہر آ کے ریموو کر دیتا ہوں. یہ تھوڑے سے اصول ہیں زندگی جینے کے. ناخون ہے 40 دن سے زیادہ نہ بڑھائیں بالکل بھی. 40 دن میکسیمم، اس کی میکسیمم لمٹ ہے. اس کے بعد آپ کی رومنگ شروع ہو گئی، ریچارج ختم ہے. 40 دن سے پہلے ہی جب دیکھیں آپ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور محسوس ہونے لگے تو آپ جو ہے اپنے بالوں کو، ناخونوں کو کاٹ دیں. بغلوں کے بال کی بھی ڈیڈ لائن 40 دن ہے، زیر ناف کی بھی 40 دن ہے، ناخونوں کی بھی 40 دن ہے. بالوں کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ یہ بال آپ کے خواتین و حضرات جیسے لگنے لگیں کہ پیچھے سے پتہ نہ چلے کہ ہی ہے یہ شی ہے. اگر ایسے بال ہو جائیں کہ پیچھے سے ہی اور شی کا فرق نہ کر پائیں آپ، تو آپ کو اپنے بالوں کو مردوں جیسا رکھنا ہے. بڑے بالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بال اسٹوڈنٹس کو رکھنے کے لیے اس لیے منع کرتے ہیں کہ بڑے بال رکھنے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. تو 10-15 منٹ آپ روزانہ بال کاٹنے میں لگاتے ہیں اور 10-15 منٹ دھونے میں لگاتے ہیں. یہی آدھا گھنٹہ آپ اگر پڑھنے میں لگاتے تو آپ IAS بن جاتے 5 سال کے اندر. تو اس لیے جو ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، فوجیوں کو چھوٹے بال لگتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بالوں میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ کے والدین نے اجازت دی ہے، آپ کو بڑے بال اچھے رکھتے ہیں لگ سکتے ہیں آپ، لیکن صاف ستھرے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس میں جوئیں ہو جائیں، لیک ہو جائیں یا دھول لگی رہتی ہے. صاف ستھرے جو بھی کام کرنا ہے آپ کو اپنی ڈیوٹی کو پورے کرتے ہوئے کرنا ہے. اس کے بعد ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ایک جواب بہت اٹپٹا آیا ہے، نام تو نہیں بتاؤں گا میں. اللہ نے ہمیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کھیلنے، پڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑا سا خطرناک جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے، کودنے اور ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے جیون میں، یہ بھی کرنا ہے، لیکن پیدا کیوں کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے اور اچھے کام کرنا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اچھا، زیادہ تر لوگوں نے قرآن کے تعلق سے یہی کہا ہے. 3 لوگوں نے کہا کہ میں بہت سیریس ہوں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، توفیق دے، خیر کی چابی اور شر کا تالا ان کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان سے تمام شرور و فتن کو دور کر لے. جن لوگوں نے کہا کہ میں تو مشکل ہی قرآن پڑھ پاتا ہوں، آپ مجھ سے ترجمے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے. اور بعض سلف نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک دن پورا اس حال میں گزر جائے کہ قرآن کھول کے نہ دیکھ سکے آدمی، بڑی محرومی ہے. یہ ناپسند کرتے تھے ایسے لوگوں کو. جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. تو سلف ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے کہ پورا 24 گھنٹے گزر جائے اور مصحف کھول کے نہ دیکھتے. تو قرآن کھول کر کے ضرور پڑھ لیا کرے، اپنا حزب بنا لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہی ہے. اس کے بعد والدین کی فرما برداری کے متعلق ہمارے پاس ایک شخص نے کہا ہے کہ میں 10 میں سے 10 ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے. اس کے بعد ایک شخص نے اور کہا کہ میں 10 میں سے 10 نمبر ہے میرے، یعنی فرما بردار ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ میں فرما بردار نہیں ہوں، یہ ان کا ذرہ نوازی ہے. میں بھی فرما بردار نہیں ہوں، آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں فرما بردار ہونے کی. لیکن یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے جس پر ہم نے بات شروع کی تھی اور اسی پر اپنی بات ختم کر دیتے ہیں، اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے، کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں، وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، مقرر ہو، اس کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار
نہیں ہیں. اس لیے آپ لوگ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ سچے رہیں, ان کی خیر خواہی کرتے رہیں, ان کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں. اگر ان میں کچھ ٹیڑھ پائیں تو اس ٹیڑھ کو برداشت کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑا سا جاننے لگے, آپ کو تھوڑا سا مسئلے کا علم ہو گیا, انہوں نے غلطی کر دی تو آپ ہٹ جا اور بچ جا, ان کو بائی ہک اور بائی کروک لپیٹنا شروع کر دیں, ڈانٹنا شروع کر دیں, یا ان کے سامنے اپنی یہ, بلکہ اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا, فلسفہ پڑھ کے گیا تھا کوئی لڑکا, فلسفہ, علم کلام, منطق, عقل کی جو باتیں ہوتی ہیں. ابا کے پاس چلا گیا, صبح ناشتے میں 2 انڈے آ گئے. تو ابا سے پوچھ رہا, ابا انڈے کتنے, ذرا یہ بتاؤ. تو ابا نے کہا بیٹا 2 انڈے ہیں, ایک تیرے لیے ایک میرے لیے. کہنے لگا نا ابا انڈے 2 نہیں ہیں, 2 انڈے ہیں 4, 2 تو پلیٹ میں ہیں اور 2 ہیں میرے ذہن میں. منطق پڑھے گا تو ایسی باتیں کرے گا. منطق اور علم کلام جو ہے یہ بیماری ہے, اور بیماری ایسی ہوتی ہے. تو ابا کہنے بیٹے 2 ہی انڈے ہیں, ایک تو کھا لے ایک میں کھا لوں گا. کہنے لگا ابا نا, انڈے تو یہ 4 ہیں, 2 تو آپ کو دکھ رہے ہیں جو اس فزیکل ان کی حیت ہے, فزیکلی آپ چھو سکتے ہیں, اور 2 یہ جو ہمارے دماغ میں ہیں. تو یوں کہ ایک کام کر, دماغ والے کھا لے تو, اور پلیٹ والے کھا رہی ہوں میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کچھ جان گئے ہیں تو ابا چاہے تمہارے کتنے پڑھے لکھے نہ ہیں, لیکن ابا سب جانتے ہیں, اس معنی میں کہ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ سیکھنے میں ہی گزارا ہے. اس کے بعد آخری جو آج کی نصیحت ہے, پہلی نصیحت ہے پرائیورٹیز طے کر لیں آپ کہ میں نے کرنا کیا ہے. جو بھی کرنا ہے, گنڈا بننا ہے, بڑھیا والا بننا ہے, وکالت نہیں کر رہا ہوں میں. کہنے کا مطلب یہ جو بھی کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے. ہم آپ کو گنڈا بنانے کی بالکل وکالت نہیں کرتے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سے جو بھی آپ کو کرنا ہے پوری دل لگا کے کرنا ہے, کسی کے کہنے سے نہیں کرنا ہے. اپنی پرائیورٹیز طے کر لی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے, میرا کام ہے, میرا دین ہے, میرے گھر والے ہیں, میرے دوست ہیں, میری مسجد ہے, میرے دوست و احباب ہے, بس اس کے علاوہ میں نہیں جانتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ زیادہ جانیں گے آپ کا دماغ بھرے گا, آپ ادھر فوکس کریں گے, کبھی آپ کا دماغ پروٹیسٹ میں چلے گا, پھر آپ کا دماغ آندولن میں چلے گا, پھر اس کے بعد کاوڑ میں چلے گا. تو آپ کا دماغ جو ہے ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ کریں گے کچھ نہیں. 2 نصیحتیں ہو گئیں, والدین کی فرمان برداری. نمبر 2, اپنی پرائیورٹیز, اولویات طے کر لینی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تیسری چیز, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں, آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز شرابیوں کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے, شراب پی رہے تھے لوگ, ٹھیک, اور لکڑی لی اور دنادن مارنا شروع کر دیا. اب ان میں تھا ایک روزے دار. لوگوں نے کہا, جتنے بھی تھے پیکڑ, ارے حضرت یہ تو حضرت روزے سے ہیں, اس کو اور مارا. کہا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و خوض کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھ, یہاں تک کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں. تو چونکہ اس شخص نے اپنی صحبت نہیں بدلی تو اس کے روزے نے بھی اسے فائدہ نہیں لیا. اور کئی ایک سلف سے منقول ہے, ابن مسعود کہتے ہیں, لا علیک ان تصحب الا من اعانک علی ذکر اللہ, تیرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو بیٹھکے کرے, لڑکوں کے ساتھ گھومے, دوست بناوے, مگر کون, الا من اعانک علی ذکر اللہ, مگر وہی دوست ہو تیرا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تیری مدد کرے. لگ بھگ ہم جو ہے اختتام تک پہنچ گئے ہیں پروگرام کے, اور جو لوگ باہر ہیں بس 2-4 منٹ کے لیے آ جائیں, پھر جو ہے بات سمیٹ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے سیدھا ہاتھ سے پئیں, سیدھا ہاتھ سے پئیں. پہلا تو یہ بتائیے کہ ابھی فی الحال فیڈ بیک کیا ہے آپ لوگوں کا کہ اس پروگرام میں کیا چیز ایڈ ہونی چاہیے, ایڈ آن ہونی چاہیے, اور کیا چیز نکلنی چاہیے. پہلے تو یہ بتلائیے آپ, اس کی ترقی کے لیے کیا ذہن میں چل رہا ہے, کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. جیسے میں اکیلا آیا ہوں مثال کے طور پر, تو میں کتنے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے, پروگرام میں ابھی ایک فیڈ بیک یہ آیا ہے کہ اس میں انٹریکشن کم تھا, بات چیت کم تھی, بس کانٹینٹ ڈلیور ہو رہا تھا زیادہ, ہے نا. تو اب چونکہ ہمارا ٹاپک کوئی ایسا تھا نہیں ابھی فی الحال, کیونکہ ہمارا مقصد 2-3 ٹاپکس کو کور کرنا تھا, خاص طور سے والدین کی فرمانبرداری اور اپنی پرائیورٹی طے کرنا. تو اب آنے والے دنوں میں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو کور کریں, یا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ بنیادی چیز پر ہونا چاہیے, اور وہ ٹاپک سب لوگوں سے پوچھے جانے چاہیے. ٹھیک, جیسے ہم لوگ جو پڑھے ہیں
جو بچے ہیں وہ ہیں یہ سب بچے ہیں لیکن جو تھوڑے سے بھی بڑے ہیں ان سے سوال جواب بھی ہونے چاہیے اور نہیں بھی آئے تو غلط بھی بتائیں میں غلط بھی بتاؤں تو اسے پھر صحیح بات آپ لوگ بتائیں کیا یہ غلط تھا. اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ بہت آتی ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی پروگرام جو ہے نا انٹریکٹیو ہونا چاہیے، لیکن شریعت کا جو مزاج ہے یا جو علماء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. علماء آپ کو لیکچر ڈلیور کریں گے، کوئی بھی ٹاپک لے لیا، بات نہیں کرنی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں تو آپ کے جواب آٹومیٹکلی آتے رہتے ہیں. سوال کا جواب تو علم کی شروعات سوال سے نہیں ہوتی ہے ہمیشہ، بلکہ کس چیز سے ہوتی ہے علم کی شروعات؟ کتاب اللہ کی تلاوت، اس کو بیان کرنا. تو کیا ہوگا، سامنے بیٹھا ہوا آدمی اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکال کے چلا جائے گا. چونکہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سوال تو ایک ہی ہوگا سب کا، لیکن سب الگ الگ دروازے سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو جو بات 5 منٹ میں، مثال کے طور پہ کتنے دن میں اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹ لینا چاہیے، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک، اب میں اس کا سوال بناتا ہوں. حضرت یہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں یہ کتنے بڑے ہو جائیں تو کاٹ لینا چاہیے؟ ایک. کتنے بڑے ہو جائیں تو کاٹ لینا چاہیے؟ ایک. یہ بغل کے بال کتنے دن میں کاٹ لینے چاہیے؟ 2. بغل کے بال کاٹنا ضروری ہے؟ 3. ناخن کاٹنا ضروری ہے؟ 4. ناخن کتنے دن میں کاٹنا چاہیے؟ 5. تو یا تو آپ ایسا کر لیں کہ ان سوالوں کو الگ الگ لیں اور پوری بحث کا موضوع آدھے گھنٹے تک وہی رکھیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نفس مسئلہ کو سمجھیں. نفس مسئلہ یعنی جو سیم مسئلہ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ جواب تو ایک ہی ہوگا نا. تو اس لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ باتیں بتلا دی جائیں. ایسی تو ہوتا ہے. یہ بتائیے جب ہم کلاس میں پڑھتے ہیں اسکول میں تو پہلے ہمارے سوال شروع ہوتے ہیں، پہلے لیکچر ڈلیور ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ لیکچر ڈلیور ہوتا ہے نا پہلے، اس کے بعد سوال یہ لگوترے ہیں، یہ شارٹ ہیں، یہ لانگ کوشچن ہیں، اور یہ جو ہے ملٹیپل چوائس ہے نا، یہ ٹرو اینڈ فال ہے، یا الٹے ہی شروع ہوتے ہیں. اس کا فائدہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ون وے کمیونیکیشن ہو، بات ہی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف بات ہی ہو رہی ہے اور بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. تو اصل میں کتاب اللہ کی تلاوت یعنی اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے. جیسے جیسے لوگ اس کو لیتے رہیں گے اپنے مطلب کی بات ان کی کلیئر ہوتی رہے گی. لیکن اس میں ہاں یہ ضروری ہے کہ بعد میں ایک سوال و جواب کا سیشن ہم رکھ لیں، جیسے اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو ان کی ایک ریکمنڈیشن آئی، اور بھی لوگ بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی بولے گا. تو آپ بتلائیں کہ بھائی یہ اور ہونا چاہیے، اس میں ایڈ آن کر لو. جیسے مطلب گوگل فارم کا فارمولا کیسا لگا پہلے مجھے بتلائیے. آپ کس کی سمجھ میں نہیں آیا ایسا سمجھیے. لینگویج بیریئر کتنے لوگوں کا کہ بھائی انگریزی میں نہیں چلے گا، انگریزی میں نہیں چلے گا، ایسا کوئی ہے؟ رومن میں کر لیں پکا، یا ہندی میں؟ ہندی میں مطلب ہندی کر لیتے ہیں، اردو لینگویج والی ہے نا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے استمبھ ہیں، نہیں ہے نا؟ رومن میں ہے نا، رومن میں ہندی میں لکھا ہوا پکا. کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے نا، اصل میں جب لینگویج نہیں رہتی ہے نا ہمارے پاس، ہماری سب سے بڑا سمسیا پتہ ہے کیا ہے؟ مولانا ہے بڑھیا والے، ایک دم تقریر کر گئے، بات ہی سمجھ میں نہ آئی. کیوں؟ کیونکہ ہماری نہ تو اردو کلیئر ہے، نہ ہندی کلیئر ہے، نہ انگریزی کلیئر ہے. تو اب بات کون سی لینگویج میں کرے آدمی؟ مسئلہ یہ ہوتا. تو یہ بھی ایک ہماری کمی ہے. اس لیے ہمیں ایک لینگویج پہ کام کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اردو صحیح کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 12 دونی 24، 8 ہے نا آج، 8 یا 16، 8 دونی 24 تاریخ کو پھر سے ہمارے پاس سنڈے رہے گا. اس کا ایجنڈا تھوڑا سا اور تفصیل سے آپ کو بتلا دیں گے. 23 تاریخ کا سنڈے ہے، اور 8 تاریخ میں بڑا پروگرام آپ کو پتا ہے، اس میں بھی رہنا ہے. وہ پروگرام الگ ہے، یہ پروگرام ہمارا پرسنل پروگرام ہے، اس میں ہماری نوعیت دوسری رہتی ہے. اب جو ہے ہم ایک کام کر لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک پروگرام کے بعد اگلے پروگرام کے 15-20 منٹ چھوٹا موٹا ایگزام بھی ہو جائے. جیسے یہ کوئز تھی ہماری، کوئز کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایگزام بھی لے لیں گوگل فارم میں ہی. تو اس کے لیے بھی جو ہے اپنے ذہن میں تیار رکھیں، اور لوگوں کو بھی بتلائیں کہ بھائی فی الحال کوشش کر رہے ہیں کچھ سسٹمیٹک طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.